बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर इकट्ठी हो गई हैं और एहतजाज का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन के इस इत्तेहाद को PDM का नाम दिया गया है और इसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को सौंपी गई है। मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो उनका साथ दे रहे हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद मजीद, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा खालिद साहब, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मौलाना फजलुर रहमान का इलामिया सुनते हैं, क्योंकि PDM के हवाले से एक इजलास उनका चल रहा था, उसमें वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। नाज़रीन आप भी सुनिए। आज के हमारे इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर भी एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने एक तरफ एतराफ़ किया है कि माजी में अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन और उनके अरकान जो कत्ल किए गए, शहीद किए गए, वो क्यों शहीद किए गए थे, और आज आने वाले दिनों में फिर मुस्लिम लीग को धमकी दी है कि अगर वो इस रवश पे जाएगी तो फिर उनके लोग भी कत्ल किए जाएंगे। एतराफ़ है रियासत की सतह पर कि पाकिस्तान में असल दहशतगर्द कौन है। ये तय किया गया है कि अगर कोई भी दूसरा हादसा होता है या PDM के जलसों में कोई वाक़या होता है तो फिर हमें तहकीक की ज़रूरत नहीं होगी, हमें उसमें जुर्म करने वाली शख्सियात का और इदारों का पता चल गया है, यही उनके अंदर के लिए ज़िम्मेदार होंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों ज़ेर इल्तिवा है? सारी दुनिया को चोर कहा जा रहा है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, नेब में घसीटा जा रहा है, और ख़ुद अपने ऊपर दायर मुकदमात इल्तिवा का शिकार होते जा रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि दाल में सब कुछ काला ही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उससे हुकूमतों की रवैये, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के रवैये, प्रेसिडेंसी के रवैये, इदारों के रवैये, वो साफ़ तौर पर सामने आ रहे हैं कि वो मुल्क की सियासी, आईनी और जमहूरी निज़ाम पर किस कदर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी, आप जो बात दुनिया में चैटल से। जी खालिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो गुस्से में आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफरान साहब, आज का वैसे जो इजलास है और इसमें उनका गुस्से में आना, जिस जगह पे वो गुस्से पे आए हैं ना, वो कोई गलत बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये है कि वो नहायत तहम्मुल मिजाज हैं, आराम से गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद जवाब भी देते हैं और मुदल्लिल जवाब देते हैं। जो सवाल उनसे किया गया है ना, लेकिन ना बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे ही भाईबंद होते हैं, वो सवाल ही ऐसा कर देते हैं कि जिस पे रिएक्ट करना बनता है, और उन्होंने मुहज़्ज़ब तरीके से रिएक्ट किया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी, उस पर हम अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा। ये ठीक है, ये उनकी सतह की बातें हैं, उनको करनी चाहिए। दलील उनकी बहुत अच्छी है कि जी आप हर शख्स का नाम ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर होता है ना, उसका नाम अगर लिया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जा सकता है, तो फिर किसी का भी नाम लिया जा सकता है। वो जो कह गए वो मोहब्बत से हर बात कह गए हैं। सही। उन्होंने ज़्यादा जो मतलब इतराज़ किया है एजाज शाह के बयान पर, उन्होंने कहा जो PDM का इजलास हुआ है उसमें जो मेन उन्होंने एजेंडा रखा है, जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे, एजाज शाह के बयान के ऊपर उन्होंने काफ़ी मतलब कहा है कि कैप्टन सफदर वाला केस भी पेंडिंग है और भी 2-3 केस पेंडिंग पड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हुकूमत की खामोशी जो है वो वाकई, इसको आप क्या समझते हैं कि ये जानबूझकर हुकूमत कर रही है? चीज़ ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो रहते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़।
نہ صرف مسلم بلکہ تمام اقلیتوں کو دینا حکومت پاکستان کا جو بھی اس وقت برسر اقتدار ہو اس کا حق ہے، فرض ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں آپ جلسہ ختم ہو گیا تھا، کراچی کا جلسہ ختم ہونے کے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد مطلب وہ ٹائمنگ کی فوٹیج ہم نے دیکھ لی ہے نا، جس ٹائم پہ انہوں نے جا کے، میرا خیال ہے کہ شاید اگر دروازہ کھٹکھٹا لیتے، 5واں فلور تھا ان کا، فلور بھی تو بہت اوپر تھا نا جس میں وہ رہائش پذیر تھے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، ان کو باہر بلایا جاتا، میرا خیال ہے شاید وہ آ جاتے۔ میرے نہیں۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں پولیس کے وہ سب چھٹی پہ؟ وہ اس کی وجہ تھی نا، وہ احتجاجاً گئے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں نا اس کا احتجاج کیا ہے، یہ آپ نے کڑی سے کڑی ملا لیں۔ پہلی بات کہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ دروازہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، دروازہ توڑنے کے لیے اختیار استعمال کیا گیا فیڈرل کا کہ جی آئی جی سندھ صاحب کو وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کچھ کریں۔ آئی جی صاحب، یہاں سمجھنے کی بات ہے غفران صاحب، دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے رول ریگولیشن کے مطابق جو آئی جی ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے انڈر نہیں ہوتے، وہ ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ کہا گیا انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے ظاہر آرڈر از آرڈر، یہ ہوا۔ اس کے بعد جب احتجاجاً جتنے باقی جو ہیں پولیس کے افسران، انہوں نے احتجاجاً چھٹی پہ کہا جی ہم جا رہے ہیں۔ باقی جو میں یہ ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ اسی لیے نوٹ کر رہا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ جی آپ اس طرف جب آئیں گے تو اس میں یہ باتیں ہوں گی۔ جو آج کی جو بات تھی نا، جس میں جو آج کا جو بیان ہے وزیر داخلہ صاحب کا، وہ بہت خوفناک حد تک صورت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آج ایک اور جو چیز ایڈمٹ کر لی ہے کہ آج سے پہلے، اور ایک دھمکی دے دی ہے ساتھ ہی، کہ آج سے پہلے ANP کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں، چاہے وہ قائدین ہیں چاہے ورکر ہیں، ان کے قتل کے حوالے سے ساری بات چیت کر دی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر نون لیگ والے جو ہیں یا دوسری، ان کو بھی تھریٹ کر دیا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو اجلاس کر رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سنیں گے تو ریئیکٹ تو کریں گے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا جو اپوزیشن نے مطلب اپنا لاہ عمل رکھا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے جو تاریخیں دی ہیں انہی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کریں گے۔ دوسرا جو مین ان کا مقصد تھا کہ عام آدمی کی زندگی اس وقت مشکل ہو چکی ہے، عام آدمی جو ہے وہ عام نارمل زندگی نہیں گزار رہا۔ بالکل نہیں گزار رہا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں گزار رہا، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا۔ ادرک دیکھیں، کیا کریں ہم لوگ، مثالیں تو وہی دیں گے نا جو ہمارے گھر کی ضرورتیں ہیں۔ ادرک اس وقت 180 روپے پاؤ مل رہا تھا، ٹماٹر 180 روپے کلو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب عام پاکستانی کی ضرورت تو یہی چیزیں ہیں جو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ مجھے اگر آپ ابھی بٹھا کے یہ کہنا جی IMF کے قرضے کی بات کر لیں، مجھ سے آپ کہیں جی کہ آئیں جی دوبارہ سے ہم ٹرمپ کے الیکشن پہ کھیلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے وہ ویوز ذرا کمزور ہو جائیں، لیکن میں پاکستانی ان لوگوں کے لیے جو عام شہری ہیں، جن کی ضرورت بجلی ہے، جن کی ضرورت گیس ہے، جن کی ضرورت میڈیکل ہے، اس کے آگے ان کو روزانہ کھانا ہے، روزانہ پینا ہے، پکانا ہے۔ پکانے کی چیز آپ کو باہر سستی نہیں مل رہی، کسی چیز میں آپ کو سبسڈی نہیں مل رہی۔ ابھی ایک اور ظلم ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا، یہ جو بجلی کے بل آتے تھے نا ہمارے، یا گیس کے بل آتے تھے، ان پہ صارفین کو یہ ایڈوانٹیج دیا جاتا تھا کہ خالد مجید صاحب آپ کا بل 19,000 آ گیا ہے، آپ کا بل 9,000 آ گیا ہے، یا آپ کا بل 10,000 آ گیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ جائیں جو آفیسز ہیں وہاں سے جا کے اس کی 2 قسطیں کرا لیں۔ قسطیں بند ہونے جا رہی ہیں، یہ قسطیں بند کی جا رہی ہیں کہ جی قسطوں کی ضرورت نہیں ہے، پورے پیسے غفران صاحب آپ نے بل کے پے کرنے ہیں۔ آپ مطلب خالد صاحب چیں کریں یا پی کریں، آپ نے پورے پیسے دینے ہیں۔ اچھا، بلوں کی تاریخ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخری مہینے کے اینڈ پہ آتے ہیں بل۔ 20 تاریخ کو بل آئے گا، 21 کو آ جائے گا، 22 کو آ جائے گا، اور 23 سے 28 کے درمیان لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے۔ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو جا کے اس کی 2 قسطیں کرا لیتے تھے۔
کوئی میرے پاس آ جاتا ہے, کوئی اگر زیادہ بل آ جائے تو قسطیں کروا لیتے, قسطیں کروائی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ قسطیں ہونے جا رہی ہیں. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, مہنگائی قابو میں نہیں ہو رہی نا, مطلب کسی بھی چیز سے کوئی بھی سطح دیکھ لیں. چینی سستی نہیں ہو پا رہی, آپ سے گندم سستی نہیں ہو رہی, جو آپ نے گندم آپ کے پاس تھی باہر بھیج دی. کبھی ہم یہ چیزیں باہر بھیجتے تھے, اور آج ظلم یہ ہے کہ ہم یہی چیزیں باہر سے خرید کے اپنے پاکستانیوں کو کھلا رہے ہیں. تو یہ حکومت کی مطلب معاشی طور پہ بہت برے حالات میں جا رہے ہیں ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کا یہ جو جس پہ وہ لوگ جو اکٹھے ہو کے بولے ہیں وہ بالکل صحیح بولے ہیں. صحیح. اور ان کا یہی احتجاج میں وہ یہی بات رکھیں گے, ان کے پاس اور میرے خیال میں باتیں کم ہیں. وہ مین جو چیز ہے وہ مہنگائی کو رکھیں گے, یہ مہنگا ہو نہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ کیسز جو اپوزیشن کی جماعتوں پہ بنائے جا رہے ہیں, اپوزیشن کی جماعتوں پہ آپ فوری کیس بنا رہے ہیں. کیس نیب میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے, عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے. فوری طور پہ آپ ان کو عدالت میں لے جاتے ہیں, فوری طور پہ نیب میں لے جاتے ہیں, فوری طور پہ ان پہ ایلیگیشن لگ جاتے ہیں. ان کے اپنے بھی تو بہت سے امیر ترین لوگ ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری چینی بھی, گندم بھی, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے حصے میں آئی ہیں. تو ان پہ ان کا کہنا یہ تھا, ابھی مولانا صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ان پہ کیسز کیوں نہیں بن رہے, وہ سارے کیسز التوا در التوا در التوا کیوں جا رہے ہیں. تو کہہ تو وہ ٹھیک رہے ہیں, اس میں تو کوئی وہ صحیح. جی بہت شکریہ خالد مجید صاحب. ناظرین, حکومت کی طرف سے مہنگائی کا کنٹرول نہ کر پانا اور اپوزیشن کا یہ کہنا کہ عام شہری کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے, اس کا سکون چھین لیا گیا ہے. حکومت اپنی طرف سے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے, ہمارے سارے وزراء جو ہیں وہ سب اچھا ہے کہ راگنیاں لاپ رہے ہیں, بہت ترقی کر رہا ہے, جی ڈی پی کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا, ساری صورتحال چل رہی ہے, لیکن مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی. آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.